لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ولایت جس کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہے اور جس کو سمجھنا عام ذہنوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ولایت کے مفہوم کو سمجھے۔ اللہ ولی ہے، اللہ کے ساتھ رسول اس کا ولی ہے، اور رسول کے بعد صفت بیان کر دی کہ وہ اہل بیت ولی ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ رکوع کے اندر انگوٹھیاں دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ولی کے معنی سرپرست کے ہیں۔ اللہ سرپرست ہے۔ یہ جو ہم اہل بیت کو ولی مانتے ہیں در حقیقت انہیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں پہچانا ہوتا تو پہچاننے کے بعد آدمی اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر بھٹکتا نہ ہو۔ بھٹکتا اسی راستے پر ہے جو راستہ پہچانتا نہیں ہے، اور جس راستے کو پہچان لیتا ہے اس پر بھٹکتا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ خیبر کی واپسی کے بعد جب علم لیے ہوئے پلٹے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو دیکھ کے فرمایا کہ اے علی، میں تمہارے لیے تمہارے وہ فضائل بیان کرتا، لیکن میں کیا کروں، میں تمہارے فضائل بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس لیے تمہارے فضائل بیان نہیں کر پا رہا ہوں کہ تمہارے لیے وہی لوگ کہنے لگیں گے جو عیسیٰ کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ حدیث میں اتنی ہی ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت سے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں میں علی تمہارے فضائل بیان نہیں کر رہا ہوں، ورنہ لوگ سرمہ چشم بنا لیں گے تمہارے خاک قدم کو، تمہارے پیر کی مٹی کو وہ اپنے آنکھوں میں سرمے کے طور پر استعمال کریں گے، مگر میں تمہارے فضائل بیان نہیں کر رہا ہوں۔ چونکہ لوگ عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہیں وہی حال تمہارا ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ غور کیجئے کہ جناب عیسیٰ کو لوگ خدا کیوں کہہ رہے تھے۔ جناب عیسیٰ کو خدا اس لیے کہہ رہے تھے چونکہ توحید کامل نہیں تھی۔ اگر توحید کامل ہوتی تو قطعاً کوئی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہ کہتا۔ توحید ناقص تھی لہذا کہہ رہے تھے خدا کا بیٹا۔ اگر انسان کے اندر ولایت کامل طور سے آ جائے تو کبھی ولایت کے سلسلے میں وہ باتیں نہیں کہے گا، وہ اصرار نہیں کرے گا، وہ چیزیں نہیں سوچے گا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ کہنے کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم طرفدار علی ہیں، لیکن حقیقتاً علی کو سمجھے ہی نہیں ہے، مولا کائنات کو سمجھے نہیں ہیں۔ مجھے ابھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے، بہت ہی مختصر انداز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیے اہل بیت اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سمجھنا ناممکن ہے۔ وہ پروردگار عالم کی ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایک ایسے صفت اور مظہر کا نام ہے جس مظہریت کو انہوں نے اپنے آشکار بھی نہیں کیا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنا جب تعارف کرایا تو دو جگہ کے اوپر دو الگ الگ لفظوں سے ایک ہی مفہوم کو ادا کیا ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ ارشاد فرما رہا باری تعالیٰ الا لہ الخلق والامر، اللہ وہ ہے جس کو جو مالک ہے خلق کا بھی امر کا بھی۔ خلق اور امر دو چیزیں یہاں استعمال کی ہے،
اور قرآن کی دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، ایک آیت کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ دو چیزیں ہیں، ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے، ایک خلق ہے، ایک امر ہے۔ پروردگار عالم نے خلق سے مراد یہ دنیا ہے اور ملک سے مراد یہ دنیا ہے۔ یہاں کے اوپر ایک سسٹم سے کام ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ سسٹم سے اس دنیا میں کام ہوتا ہے، بغیر سسٹم نہیں ہوگا۔ ہر چیز یہاں کے اوپر ایک سسٹم سے چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا اچانک ایک پھل جو ہے فوراً ہی اسی وقت بور آ جائے، اسی وقت مثلا پھل میں کیریاں آ جائیں اور پھر آم بن جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایک سسٹم سے کام چلے گا۔ لیکن جو ایک عالم امر ہے، عالم امر میں یہ سب نہیں ہوتا۔ عالم امر میں ہر چیز اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، جیسے ہی اللہ سوچے گا وہ چیز فوراً عالم وجود میں آ جائے گی۔ تو یہ یاد رکھیے، عالم امر بھی ہے اور عالم خلق ہے۔ جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم نے علی کو سمجھ لیا، ہم طرفداران علی ابن ابی طالب ہیں، ذرا اپنے شعور کو کام میں لائیں اور سوچیں کہ مولائے کائنات ہیں کیا اور ان کا تعارف کیسے کرایا جائے۔ جب دو دنیا ہے، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، ایک عالم ملک ہے، ایک عالم ملکوت ہے، تو پروردگار عالم نے اہل بیت عصمت و طہارت کو عالم ملکوت کی نمائندگی دی ہے۔ ابھی تو یہی نہیں سمجھے ہیں، ابھی اسی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ فرمایا تھا کہ لباسکما عند الخیاط، تمہارے کپڑے خیاط کے یہاں ہیں۔ جس وقت یہ کہا خیاط کے یہاں دیا نہیں تو کہا کیسے تھا؟ جب دیا نہیں تھا تو کہا کیسے تھا؟ یہ یاد رکھیے گا، عالم امر کی نمائندگی کرنے والوں کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہہ دیتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔ عالم امر جتنا بھی ہے، عالم امر میں نہ تو وہاں کسی نبی کی نبوت چلے گی، نہ وہاں کسی کی شریعت چلے گی، نہ وہاں قرآن کا حکم ہے، نہ انجیل کا حکم ہے، نہ توریت کا حکم ہے، نہ زبور کا حکم ہے۔ وہاں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے عالم ملکوت کے اندر۔ جو کچھ ہے وہ عالم ملک کے اندر ہے۔ اب عالم ملکوت کی نمائندگی کر رہے ہیں اہل بیت، اور جب عالم ملکوت کی نمائندگی کر رہے ہیں تو عالم ملکوت کی ایک جھلک قرآن مجید نے سورہ یاسین میں کی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز عالم وجود میں فوراً آ جاتی ہے۔ یہ ہے عالم امر اور عالم ملکوت کے معنی کہ جس چیز کا ارادہ کرتا وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اب اللہ نے اہل بیت کو نمائندگی دی ہے، عالم ملکوت کی نمائندگی دی ہے، اور جب عالم ملکوت کی نمائندگی دی ہے تو اسی لیے جس وقت فاطمہ زہرا نے کہا لباسکما عند الخیاط، چونکہ عالم ملکوت کی نمائندگی کر رہی تھی، لہذا فوراً آیا ہے دربان بن کر کے، آیا ہے خیاط بن کر کے، اور دربان جنت آیا خیاط بن کر کے کہا کہ میں لباس لے کے آیا ہوں حضرات حسنین کا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے جسے لکھا بھی گیا ہے، جسے بعض ایسے ہی افراد جن کا مبلغ علم اس طرح سے ہے جیسے کہ برسات میں گھاس اگ جاتی ہے جس میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی، اسی طرح سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بے ثبات ہیں، جن کے اندر شعور نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے جو تاریخی واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد نبی اکرم سے کہا یا رسول اللہ میری گود خالی ہیں، مجھے بچہ دے دیجئے، ایسا کیجئے کہ میرے اولاد ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہو۔ جانے لگا، جب جانے لگا تو راستے میں امام حسین ملے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کے نانا کے پاس سے آیا تھا، مطالبہ کیا میری اولاد ہو جائے، اور آپ کے نانا نے کہا نصیب میں اولاد نہیں، کہا چلو ہم اولاد دلا دیتے ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد کہا نانا میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہہ دیجئے۔ ناسمجھ وہ ہیں جو یہاں کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے افضل ہے۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبوت سے امامت افضل ہے۔ نہیں، افضل و مفضول کی بات نہیں ہے۔ نبی نے عالم ملک کی نمائندگی کی تھی اور حسین نے عالم ملکوت کی نمائندگی کی ہے، اور جب
امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں اے پالنے والے اولاد دے دے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جیسے ہی حسین نے ہاتھ اٹھایا، عالم ملکوت کا نمائندہ تھا، اللہ نے اس کی آغوش میں اولاد کا وہ محور قرار دے دیا کہ تمہاری آغوش میں اولاد ہوگی۔ تو اہل بیت عالم ملکوت کے نمائندے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ جو دعوی ولایت کر رہے ہیں، جو خود سوزی کے لیے تیار ہیں، جو دھمکیوں پر تیار ہیں، پہچانو اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اہل بیت کی نمائندگی آنے والی لے کے تو آئی تھی، اور آنے کے بعد پورا مجمع ٹھٹھے لگا رہا ہے، ہاتھ رکھ رکھ کے یا علی جنازے پر نماز پڑھ دیجئے۔ ایک مرتبہ جب مڑ کے پوچھا کیا اجازت دیتی ہو میں اس میت پر نماز پڑھ دوں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فوراً ہی وہ زندگی اب رخت سفر باندھ کے چلی گئی اور مردہ بن گیا۔ تو امامت نام ہے عالم ملکوت کی نمائندگی کا، یہ وہ امامت ہے جس امامت پر ابراہیم جیسا خلیل اللہ بھی فائز نہیں تھا۔ قرآن کہتا نوریا ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو عالم ملکوت کی سیر کرائی، مگر عالم ملکوت کی سیر کیوں کرائی؟ لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم کو یقین پیدا ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، عالم ملکوت کی نمائندگی یوں کرائی تھی تاکہ یقین پیدا ہو جائے، مگر جس وقت اللہ نے صابرین کا ذکر کیا تو کہا جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا کانوا بآیاتنا یوقنون، ہم نے ان کو وہ منصب دیا ہے، امام بنایا ہے، چونکہ میری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو امامت وہ مرتبہ ہے جس مرتبے کے اوپر پہنچنے والا ابراہیم سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس کو ابھی مقام ابراہیم سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ مقام علی کیا سمجھے گا؟ تو عزیزان گرامی، انسان کی ہدایت، آج دنیا کے اندر ایسے افراد ہیں، معلوم ہونا چاہیے ہماری دشمنی انسان غافل کتنا ہے، اسے یہی نہیں معلوم ہمارا دشمن کون ہے۔ کا سوچنا چاہیے۔ ایک کہتے ہیں بغض للہ، بغض للہ میں نے اپنی کان سے سنا ہے، بغض للہ کرنے والے اس منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ بھئی آپ سوچئے کہ اس وقت آپ کے درمیان میں مرجعیت سربلندی کا سبب ہے، ایران سربلندی کا سبب ہے، آپ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا، ایران کا ویزا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کے ویزے کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اب تو ہوش میں آ جائیے کہ آپ کسی ایجنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، دانستہ ہو رہے ہیں یا حماقت میں ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب دین کو بیچ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، نادان دین کو بیچتے ہیں۔ طلحہ زبیر کوئی باہر کے آدمی نہیں تھے، وہ اہل بیت کے حصار کے رہنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود طرفدار شام ہو گئے، طرفدار باطل ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہکا دے اور آپ بہک جائیں۔ کوشش کیجئے، شعور کو کام میں لائیے اور بغض للہ کو نکال دیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کی تلاش کیجئے، اور جب اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کی تلاش کریں گے تب جا کے کہیں آپ کا دین سالم رہے گا۔ ہر طرف سے بوچھار ہو رہی ہے اور اس بوچھار میں آپ اپنے شمع عقل کو جلا رہے ہیں۔ ہوا جب تیز ہوتی ہے تو شمع نہیں جلائی جاتی، ٹارچ لے کے چلا جاتا ہے۔ اسرائیلیت اور یہودیت اور عیسائیت کی تیز ہواؤں کے اندر آپ اپنی عقل کی شمع لے کے نہ چلیے، مرجعیت اور عالمیت کی شمع لے کے جب چلیں گے تب کہیں آپ کی نجات کا سبب بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔